ہوتی ہے تو وہ نہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہے نہ بہت زیادہ تھن ہوتی ہے، اسی طرح کسٹرڈز کی بھی ہم نے اسی طریقے سے رکھنی ہے. تو بیسکلی یہ اس کا ٹیکسٹ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے اس کو. پھر آپ یہ کرنے کے بعد، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ بھی کر سکتے ہیں جس کو ہم کیوڑا ایسنس کہتے ہیں، آپ وہ ڈال سکتے ہیں. اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت فلیور انہینس ہو جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھیے، اور ہم تیسرا کسٹرڈ بھی اسی طرح سے بنائیں گے. تو کرتے ہیں آج کی اچھی بات کا آغاز. تو ویورز، آج کی اچھی بات کا آغاز کرنے جا رہی ہوں. جو آج کی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ یہ ہے کہ مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں آپ سے 16 سال کے بعد مل رہا ہوں. ٹھہریے میں آپ کو اپنی گزشتہ ملاقات کا حال بتاتا چلوں. پہلی بار جب میں یہاں آیا تھا تو خود نہیں آیا تھا بلکہ خدا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا. میں اپنے آبائی گھر گاؤں جا رہا تھا. عین آپ کی دکان کے سامنے میری گاڑی آ کر رکی، پنکچر ہو گئی. میرا ڈرائیور پنکچر لگوانے کے لیے گیا تھا. آپ نے مجھے اشارہ کیا اور کہا تھا کہ اندر آئیے، کرسی پر بیٹھیے. میں نے شکریہ ادا کیا اور اندر آ کر بیٹھ گیا. ڈرائیور نے کچھ زیادہ دیر کر دی تھی. ایک چھوٹی سی بچی آپ کے یہاں کھیل رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے بھوک لگ گئی ہے، بابا مجھے بھوک لگ گئی ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا کچھ دیر انتظار کرو. میں نے سوچا کہ مجھے کچھ دوائی لینی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو محسوس نہ کریں. میں نے کہا حکیم صاحب میں انگلینڈ سے آیا ہوں اور بہت علاج کروایا ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے، صرف اب مایوسی ہے. تو ویورز، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ خدا سے توبہ کرو، استغفار کرو، دعائیں کرو. مایوسی تو سراسر کفر ہے. اولاد اور مال سب اس کے ہاتھ میں ہے، سب اس نے کرنا ہے. مجھے یاد ہے آپ ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دوائیں بنا رہے تھے، اور آپ نے مجھے دوائیں دیں اور بتایا کہ کیسے استعمال کرنی ہے. اور پھر آپ کو پیسے دینا چاہتا تھا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا. اور پھر مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس شخص سے پوچھا جو پاس بیٹھا، تو اس نے کہا کہ حکیم صاحب نے رب سے جتنی رقم فریاد کی تھی وہ انہیں مل چکی ہے، اب ان کو مزید
رقم کی ضرورت نہیں ہے اور وہ رقم مزید نہیں لیں گے۔ میں اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ تو بہت ہی عظیم شخص ہیں، آپ نے تو کوئی رقم نہیں لینی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو جا کے گھر سارا واقعہ بیان کیا، وہ حیران ہوئی اور اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ دوائیں ہم ضرور لیں گے۔ ہم نے دوائیں لی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا اور آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ جب یہ بات بتائی تو اس کے بعد حکیم صاحب کو کہنے لگے، وہ میاں امجد ان کا نام تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک بھانجی بھی تھی جو کہ بہت بیمار ہو گئی، اس کی شادی ہونی تھی اور ہم نے جہیز کا تمام سامان تیار کر لیا تھا، اس کی شادی ہونی تھی اور وہ بہت بیمار ہو گئی، اس کو بخار ہوا اور اسی بخار میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ جہیز کا سامان موجود ہے اور ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں آپ اور آپ کی بیٹی کا خیال آیا، تو میں وہ جہیز کا سامان لے کر پہ اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا بستا مسکراتا رکھے اور آپ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ خوش رہیں، جہاں پر بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سلامت رکھے اور آپ زندگیوں کے مسئلوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ تو ویورز آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا، جو کہ میں اپنا وارڈروب ٹیوٹوریل کراؤں گی۔ وارڈروب ٹیوٹوریل کرانے کے تمام تر ویڈیو میں نے تیار کر لی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو کل ملے گی۔ اسی کے ساتھ ہی پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو کمنٹ۔ اللہ حافظ۔